السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، رواه الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ گناہوں کو اسی طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسئلہ بہت زیادہ عام ہے جسے ہم جان کے بدلے جان کا عنوان دے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی معاشرے میں بیمار ہو گیا تو جھٹ سے دوسرے لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں کوئی ذبیحہ کسی مدرسے میں صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے تھا، یا غربا مساکین میں جانور ذبح کر کے بانٹ دینا چاہیے تھا تاکہ اس بیمار کو شفا مل جائے، یا اسی طرح سے کوئی آدمی موت و حیات کی کشمکش میں ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح کی لوگ نصیحت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی اس مریض کی عیادت کو پہنچتے ہیں، سب سے پہلا سوال اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ کیا ان کے نام کا صدقہ نکال دیے ہیں، کیا ان کے نام پر کوئی جانور قربان کر دیے ہیں۔ تو اگر مریض کے گھر والوں کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ نہیں، سب سے پہلے کوئی جانور جو ہے ذبح کر کے، بکرا وغیرہ ذبح کر کے غربا مساکین میں تقسیم کروا دیجیے۔ یہ جو رواج اچھے خاصے دینداروں کے یہاں بھی ہے اور اسی طرح سے یہ رواج کم پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں بھی، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، اور یہ عمل انجام دینا درست ہے یا نہیں ہے، آج کے درس میں ہم اسی مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، یہ ہم سب کو جان لینا ضروری ہے کہ شرعی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر، یعنی جب کوئی بیمار ہو یا جاکنی کے عالم میں ہو، تو ایسی صورت میں عام صدقہ و خیرات کی گنجائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ صدقہ بلاؤ مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز، صدقہ کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار کو پتہ نہیں کس گناہ میں گرفتار کر دیا، نہیں معلوم کس کی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے اسے بیماری میں مبتلا کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو صدقات سے وہ گناہ، وہ بیماریاں، وہ غلطیاں دور ہوتی ہیں۔ صدقات و خیرات سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خود ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ جو ہے بلاؤں کو مٹاتا ہے۔ یہ اسی طرح سے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی پانی پڑتے ہی جیسے آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح سے صدقات و خیرات کے ذریعے سے بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ آتی ہے، کیا صدقہ کی نیت سے جانور بیمار کی شفایابی کی امید سے ذبح کرنا درست ہے؟ تو شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسی طرح کے سوال آئے تو انہوں نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ تندرست یا بیمار کی طرف سے زندہ جانور یا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا جائز ہے، مگر بیمار کی طرف سے صدقہ کرنے میں بعض جو ہمارے معاشرے میں غلط رسمیں اور خیالات رائج ہو گئے ہیں
جیسے یہ خیال کرنا کہ جان کا بدلہ جان ہے، یعنی یہ جانور بیمار آدمی کی جان کا بدل اور بچاؤ بن جاتا ہے۔ جب تک ہم ذبح کر کے تقسیم نہیں کر دیں گے تب تک وہ آدمی اسی کشمکش میں رہے گا، اور جیسے ہم نے ذبح کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی بلا اور مصیبت ٹل گئی۔ تو شیخ الحدیث فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ طریقہ اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ یا ایک طریقہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بکرے کو بیمار کے بدن سے مس کراتے، اس کو لے جاتے ہیں بیمار کے پاس اور اس کا ہاتھ اس کے اوپر رکھواتے، اور رکھوانے کے بعد اس کو دان میں دے دیتے، بیٹی کو دے دیا یا کسی اور غریب مسکین کو دے دیا، پنڈت کو بلایا اس کو دے دیا۔ تو یہ عقیدہ خاص طور سے غیر مسلموں کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ مسلمانوں کے یہاں بھی دوسری شکل میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فلاں بیمار کے لیے صدقہ مزار پر دے دیا جاتا ہے، اس کو ٹچ کرایا جاتا ہے، مس کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد درگاہوں پر لے جا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، یا اس کے خون کو مریض کے کمرے کی چوکھٹ پر ٹپکایا جاتا ہے۔ تو ان رسموں کی وجہ سے شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ زندہ جانور یا اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے روپے پیسے تقسیم کر دیا جائے۔ اور اس مسئلے میں صرف اہل حدیث علماء کے فتاوے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے بھی فتاوے ہیں جن کا تعلق علماء احناف سے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی ہے۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کی شریعت میں ترغیب آئی ہے، مگر عوام کا جو اعتقاد اس بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے، یا جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ سب چیزیں عوام کی اپنی خود ساختہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی عقیدہ نہ رکھتا ہو تو بھی اس میں اس عقیدے اور بدعت کی تائید پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ عمل ناجائز ہے۔ یہ کسی اہل حدیث عالم کا فتویٰ نہیں، جن کے یہاں یہ عمل بکثرت پایا جاتا ہے ان کے عالموں کا فتویٰ۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ علماء پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح پر خاص توجہ دیں، اور مدارس دینیہ میں جو اس طرح کے بکرے ذبح کر کے پہنچائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، مدارس کے ذمہ دار ان کو ہرگز قبول نہ کریں۔ علماء کی چشم پوشی اور ایسے بکروں کو قبول کر لینے سے اس گمراہی کی تائید ہوتی ہے۔ اہل علم یہ سوچتے ہیں کہ چلو مدرسوں کے اندر بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اب مدرسے کا خرچہ بچ گیا، وہ کہیں سے بھی آیا ہو، کسی بھی طرف سے آیا ہو۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح سے جو چشم پوشی کی گئی ہے، اسی وجہ سے ایسی رسموں کو جو ہے عروج ملتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ ہمارے درمیان بھی یہ چیزیں عام ہیں، ہم لوگوں کے پاس بھی اس طرح کے فونس کال آتے ہیں کہ ہاں ہمارے فلاں صاحب بیمار تھے، ہم نے تو ان کے نام کا بکرا ذبح کرا دیا ہے، آپ مسجد میں ان کی صحت یابی اور شفا یابی کا اعلان کر دیجیے۔ تو بکرا ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا قرآن کی کوئی آیت سے دلیل؟ اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے اندر سوائے عقیقہ، سوائے قربانی کی کسی ذبیحے کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے جان کے بدلے جان کا جو تصور لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ غیر مسلموں سے آ گیا ہے، کیونکہ ہم ان کا کلچر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہم ان کے عقیدے اور ان کے رسم و رواج، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، گرچہ ہم اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، شادی بیاہ کی بہت ساری رسمیں ہیں، انہیں کی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وراثت وغیرہ کے معاملے میں جس طرح سے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، ہم بھی اسی ڈھرے پر چل رہے ہیں۔ بیماروں کے تعلق سے جیسے وہ لوگ تعویذ، گنڈا اور اسی طرح سے کالے دھاگے باندھنا، پہننا، شرکیہ عمل وہ لوگ اختیار کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی وہی چیزیں در آئیں۔ اور اسی طرح سے بلی دینا، بلی دینے کی جو رسم ہے کہ کسی کے نام کی بلی دے دو تو دوسرا آدمی بچ جائے گا، یہ ہمارے اندر بھی وہیں سے آئی ہے۔ تو یہ بلی دینے والی رسم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اہل علم نے ایسے مواقع پر جب کوئی آپ کا بیمار ہو یا جاکری کے حالت میں ہو، روح نکل نہیں رہی ہے، کشمکش کی حالت میں ہو، تو ایسے مواقع پر صدقہ و خیرات کی جو بات کہی ہے، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ان حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے، لیکن
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جانور ہی صدقہ و خیرات میں دیا جائے یا روپے پیسے دیے جائیں؟ تو خلاصے کے طور پر 5-6 چیزیں آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس سلسلے میں یعنی کوئی بیمار ہے، اس بیمار کو صحت یاب ہونے کے لیے ہم بکرا ذبح کریں، جان کے بدلے جان والا جو تصور ہمارے درمیان آ گیا ہے، کلیتاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ اپنی تسلی کے لیے کر رہے ہیں، آپ یہ بتلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ امی بیمار تھی، ان کے لیے میں نے ایک جانور قربان کر کے مدرسے میں ڈال دیا ہے۔ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ کسی مفتی صاحب نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ جان کے بدلے اسلام کے اندر ہاں اگر ہے جان کے بدلے جان تو قصاص میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہاں جان کے بدلے جان ماری جائے گی جب مقتول کے ورثہ معاف نہ کرے، دیت قبول نہ کرے، جیسا کہ ابھی چند دنوں پہلے سعودی عرب کے اندر تازہ واقعہ پیش آیا ہے، تو وہاں جان کے بدلے جان ہے۔ لیکن کوئی بیمار ہو تو اس کی شفا یابی کے لیے کوئی بکرے نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو آپ نے اتار دیا؟ بکرے کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور نہ ہی اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے کہ آپ اس کے نام پر وہاں کوئی ذبیحہ تقسیم کریں اور ذبح کریں۔ تو اس لیے سب سے پہلے عقیدہ رکھیں کہ اسلام میں جان کے بدلے جان کا کوئی تصور نہیں۔ دوسری چیز، مریض کے شفا اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے آپ کو اگر صدقہ و خیرات کرنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کیجیے۔ صدقہ و خیرات میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال کیجیے، یہ دیکھیے کہ اس کے حق میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نقدی روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھانا راشن غلہ اناج کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کپڑا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، گوشت کی ضرورت ہر ایک کو نہیں۔ مدرسوں کے اندر آپ کے اس ذبیحے سے زیادہ اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے، طلباء کے دیگر انتظامات کے لیے، بجلی کی بل بھرنے کے لیے نقدی کیش کی ضرورت ہے، وہاں آپ کے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں ذبیحہ پہنچاؤ۔ دوسری چیز یہ رسم بھی غلط ہے، تو ہم اٹھا کر کے لے جا کے سارا جو ہے مدرسوں کو پہنچا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ہی سب سے زیادہ ان بلاؤں مصیبتوں کا ٹھکانہ ہے، لے جا کر کے وہی ڈال دو۔ یتیم و مسکینوں کا وہ گڑھ ہے۔ اور ایک نصیحت اور یہاں پر ہے اہل مدارس کے لیے، برائے مہربانی جب بھی آپ چندہ کرنے کے لیے آئیں یا اسی طرح سے جب بھی آپ مدرسے کا تعاون وصول کرنے کے لیے آئیں تو یہ مت کہیں کہ ہمارے یہاں غریب، مسکین، یتیم، نادار، سماج کے بالکل پچھڑے ہوئے لوگ ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ بڑے بڑے مالداروں کے بچے بھی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ کر کے گویا بھیک مانگ رہے ہیں، یہ مت کہیے۔ اللہ کے دین کو ذلیل و رسوا مت کیجیے، مدارس اور مساجد کو ذلیل و رسوا مت کیجیے، علماء کو، عوام کو، اسلام کو، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا مت کیجیے۔ مدارس کی جو تعلیم ہے وہ صرف غریبوں کی ضرورت نہیں ہے، مدارس کی تعلیم ہر ایک کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، اور چاہے وہ آدمی جو ہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس حساب سے آپ کا گراف بڑھتا جائے گا، آپ کا معیار بلند ہوتا جائے گا، آپ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، اس حساب سے آپ کے لیے آپ علم کی ضرورتوں کو محسوس کریں گے۔ طہارت کے احکام مسائل ہیں، عقیدے کے احکام مسائل ہیں، نماز کے واجبات ارکان ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی دعائیں، اس طرح سے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے اس طرح سے علم کی ضرورت آپ محسوس کرتے جائیں گے، اور وہ علم آپ کے اوپر فرض ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ تو یہ ایک نصیحت ہے مدارس کے لیے، مدارس والے بھی اس کی طرف دھیان دیں۔ تیسری بات جو جان کے بدلے جان کے سلسلے میں لوگ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، ذبیحہ کی شکل میں اگر آپ کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جان کے بدلے جان کے عقیدے سے آپ اجتناب اور پرہیز کریں، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری چیز، صرف اللہ کے واسطے ذبیحہ آپ کریں، صرف اللہ کے واسطے ذبح کریں، اور اس سے مریض کی شفا کی امید جو ہے آپ نہ رکھیں۔
कि इसको ज़बह करेंगे तभी मरीज को शिफा मिलेगी। और तीसरी बात क्या है कि शिफा की उम्मीद सिर्फ इस अमल में महसूर ना कर दें कि हमने ज़बह कर दिया बस शिफा मिल गई, दवा इलाज छोड़ दो। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। दवा इलाज में कोताही मत करो। जो लोगों ने नसीहतें की है आपको फ्री में किया है उन्होंने कि बकरा ज़बह कर दो, जानवर ज़बह कर दो, 1 रुपया आपको नहीं देंगे। इयादत करने वाले जो लोग भी आते हैं, मुसलमानों की हालत देख करके उनको ज़रा भी ख्याल नहीं आता कि आदमी की हालत किस तरह से लाओ मदद कर दे, इसके पास पैसे नहीं होंगे, हमारा रिश्तेदार है, चाहिए इसको कि इसकी माली मदद की जाए ताकि इसका दवा इलाज हो जाए। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और इसी तरह से जो लोगों के अंदर ये अकीदा राइज हो गया है, इस गलत तसव्वुर और इस बातिल अकीदे के खात्मे के लिए तमाम लोगों को, जो लोग भी इस तरह के दुरूस सुने उन्हें भी, और ख़ास तौर से जो उलमा हैं, दुआत हैं, हर मुमकिन कोशिश करें कि ऐसी गलत रस्में समाज के अंदर जो जड़ पकड़ चुकी है उन्हें जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें, ताकि अच्छे खासे भले लोग जिन्हें दीन नहीं मालूम है, जिनकी दवा इलाज के लिए लाले पड़े हुए हैं, उन्हें मोटे मोटे सदका व खैरात के लिए जो है बकरा कुर्बान करो, लोगों को दावत करो, ये करो, इन तमाम चीज़ों से वो बेचारे बचे रहे, महफूज रह सके। दवा इलाज के लाले पड़े हुए हैं, पहले दवा इलाज कराइए। सदका व खैरात दूसरी शक्लों में आप कर सकते हैं। हकीकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, अपने मरीजों का इलाज सदका व खैरात से करो। इस हदीस के ऊपर कलाम है, ये अलग बात है। बाज़ लोगों ने इसे हसन कहा है, बाज़ लोगों ने हसन लिगैरी ही कहा है, बाज़ लोगों ने इसको ज़ईफ़ कहा है, लेकिन इसका मफ़हूम दुरुस्त है। दूसरी हदीसों से इसकी तायीद होती है और उलमा के फतवे भी इस सिलसिले में हैं। तो खुलासा ये है कि जान के बदले जान का सदका इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, जो चीज़ हमारे यहाँ रवाज पकड़ चुकी है। इस दर्स को खुसूसियत के साथ इसलिए मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अवामुन नास से बिल्कुल आम है और इसे शरीयत का एक हिस्सा समझते हैं। कोई भी मसला पेश आता है फौरन ये कहते हैं कि फलाने ने ये हमें ताकीद की है, मौलाना ज़रा कोई मदरसा बता दीजिए, वहाँ जानवर सदक़े के नाम पर देना है, अम्मी के नाम पर देना है, या बहन बीमार है उसके नाम पर, या वालिद साहब बीमार है उनके नाम पर। तो आप ऐसे आदमियों से अगर आपकी मुलाकात हो आपके रिश्तेदारों में, तो उन्हें नसीहत करें कि नकदी सदका कीजिए। आप जान का सदका यानी जान के बदले जान का सदका इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस की जो तालीमात हैं रोशन और वाज़ेह, उन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। लोगों के बने बनाए रस्म व रिवाज से हम सबको इज्तनाब करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हमेशा सेहत और आफियत की हालत में रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफाए अजला कामिला अता फरमा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, सालों से बेड पर हैं, उनकी हालत बिल्कुल लागुफ्ता भी है, वो करवट तक अपनी बदल नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे तमाम मरीजों पर रहम फरमा। उनके जो खिदमत गुजार है अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत अता फरमा, उन्हें सब्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को छोटी बड़ी तमाम बीमारियों से महफूज फरमा। बारगाह हम तमाम लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। छोटी बड़ी तमाम नई पुरानी जो भी बीमारियां हमें लाहिक है अल्लाह ताला उन तमाम बीमारियों से हमें शफाए आजला काबिला का फरमा। जिन भाइयों बहनों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है, जाने अनजाने में या जो भी नई पुरानी दरखास्तें हैं उनकी, अल्लाह ताला उनकी तमाम दरखास्तों को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बीमार है तो उन्हें शफाए आजला काबिला का फरमा। जो दवा इलाज करा रहे हैं अल्लाह ताला उनकी दवाओं में असर पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।